لیکن باتیں نئی بھی ہو رہی ہیں. وہ نئی باتیں کیا ہے جو وزیر اعظم جناب عمران خان کر رہے ہیں؟ انٹرویو دیتے ہیں اور انٹرویو کے اندر بڑے کلیئر ان ایمبیگوس جوابات دیتے ہیں, اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں جن کے اوپر پھر بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. لیکن جو لیٹسٹ اعتراض ہے اور جو لیٹسٹ بات سامنے آئی ہے جو کہ اب ہیڈ لائنز میں ہے, وہ بات ہے جو جناب عمران خان نے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے کی. اس کو اگر کانٹیکسٹ پہ دیکھا جائے, سنا جائے, تو شاید کچھ لوگوں کو وہ بات سمجھ بھی آئے گی, لیکن اپوزیشن کو ابھی تک وہ بات شاید سمجھ نہیں آ رہی, یا اگر صحیح ہے تو پھر اتنی زیادہ سمجھ آ گئی ہے کہ اپوزیشن اس پر سیکھ پا ہے. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کی بات آپ نے سنی, اعتراض کیا ہے؟ احسن اقبال صاحب کیم آل گیئرڈ اپ اور بڑے غصے میں تھے. کیا فرما رہے ہیں احسن صاحب, یہ بھی سنیے. کس نے حق دیا اس وزیر اعظم کو کہ یہ دنیا کو کہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام نیگوشیبل ہے؟ پاکستان کا ایٹمی پروگرام از ناٹ نیگوشیبل. کوئی اس کے اوپر سمجھوتا نہیں کر سکتا. Who has given you this authority, Mr. Imran Khan? You cannot speak on nuclear program of Pakistan. پاکستان کا ایٹمی پروگرام 22 کروڑ عوام کی ملکیت ہے جس کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں. آج بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے کہ عمران خان کو پاکستان کا ایٹمی پروگرام رول بیک کرنے کے لیے سازش کے ذریعے پاکستان پہ مسلط کیا گیا ہے. خالی احسن اقبال صاحب نہیں بلکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی, نے بھی اس کے اوپر بیان داغا اور عمران خان صاحب کی بات کا جواب دیا. کیا فرما رہے ہیں بلاول صاحب, سنیے. یہی مودی الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مودی جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب وہ کہہ رہا ہے کشمیر کا مسئلہ حل کرو اور مجھے اپنے جو ایٹمی پاور ہے, جو نیوکلیئر ویپنز ہیں, ان کا بھی ضرورت نہیں پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب سیکیورٹی رسک بن چکا ہے. سیکیورٹی رسک, اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں. شاید ہسٹری خود کو ریپیٹ کر رہی ہے, کیونکہ ایک وقت تھا جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو بھی کسی نے سیکیورٹی رسک قرار دیا تھا. بہرحال ان باتوں کے اوپر گفتگو ہو جائے. علی نواز اوان صاحب معاون خصوصی وزیر اعظم ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی صاحب بہت شکریہ آپ کا. بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکریہ آپ کا رانجھا صاحب, ممبر قومی اسمبلی ہیں. اور جناب سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کے لیے. آپ نے دیکھا غصہ وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے, میں نے تو خیر پورا کلپ چلا دیا ہے. کوئی رائٹ نہیں ہے وزیر اعظم کے پاس کہ وہ ایسی بات کریں. یہ 22 کروڑ عوام کی ملکیت ہے یہ نیوکلیئر پروگرام جو ہے. وزیر اعظم کو بڑا محتاط ہونا چاہیے گفتگو کرتے ہوئے. کیوں محتاط نہیں تھے وزیر اعظم؟ آپ ذرا اس کا کانٹیکسٹ دیکھ لیں منی بھائی. کانٹیکسٹ ابھی یہ تو نہیں, میں 9/11 کے بعد سے دیکھ لیں. ہمارا ایک بڑا کنسسٹنٹ سٹینس ہے اور ہم کہتے ہیں پیس کو چانس ملنا چاہیے, امن کو ایک چانس ملنا چاہیے. ہم وار اینڈ ٹیرر کے خلاف تھے. ہم نے کہا یہ غلط ہے, پاکستان اس کا حصہ نہیں ہے. پاکستان کو چاہے پہلے کولڈ وار میں اس وقت بھی ہم خلاف تھے, 9/11 کے بعد جو وار تھے پاکستان دونوں کا حصہ نہیں تھا, اور پاکستان کو اس میں شامل کیا گیا. اس وقت جنرل ضیاء اور اس وقت جنرل مشرف نے غلط فیصلے کیے اور پاکستان اس سے بہت پیچھے گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا ڈیٹرنٹ ہمارے پاس موجود ہے وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ہمارا جو نیبر ہے وہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتا, اور اس کے بیچ میں جو ہماری جنگیں بھی ہوئی ہیں, آپ نے دیکھا 65 کی 71, اور جب سے وہ ڈیٹرنٹ ہے آپ ایک جھٹ پہ لائن آف اس پہ کنٹرول پہ آگے پیچھے چھوٹا موٹا تو ہوتا رہتا ہے, پر کبھی کیوں آپ کے پاس یہ ایٹم بم ہے, ان کے پاس بھی. پر جو خان صاحب کا ہمیشہ سے ہے کہ جب آپ رشیا امریکہ ان کے آپس میں پیس ایگریمنٹ ہوا, ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا کہ آہستہ آہستہ ہم نے اپنے جو ڈیٹرنٹس ہیں وہ کم کرنے. کیوں کرنے؟ پیسفل ورلڈ میں, گلوبل ورلڈ میں ہتھیار ایسی چیز نہیں ہوتا جس کی بیس پہ آپ ترقی کر رہے ہوتے ہیں. میری بات سنتے ہیں, پھر اس کا کانٹیکسٹ, اور میری بات تو سنا. یہ پوری سر غلط سن لو. اگر وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے تو کانٹیکسٹ بتا دیا نا, وہ کلیئر بھی ہے. وہ کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا نیوکلیئر ہتھیاروں کو. اچھی بات ہے, لیٹس گیو پیس اے چانس. بٹ دا فیکٹ ریمینس کہ وزیر اعظم جب یہ کہتے ہیں کہ یار اگر حل ہو جائے گا تو دونوں ممالک کو ضرورت نہیں پڑے گی نیوکلیئر ڈیٹرنس کی, کیا اس کا لنکیج ہے کشمیر ایشو سے؟ از اٹ دی اونلی لنکیج آف دی نیوکلیئر ڈیٹرنس؟ آپ مجھے دیکھیں جو 1965 کی وار ہے, جو 1971 کی وار ہے, اس سے پہلے جو 48 میں آپ کو یاد, 48 دیکھ لیں, آپ کو یاد ہے ساری چیزیں آپ کو. جی بالکل. کیا ایشو مین کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کشمیر ہماری شہر ہے, کشمیر ہمارا ہونا چاہیے, اور جو 1948 کی قرارداد ہے اس کے مطابق کشمیر کا حل ہونا چاہیے. اس کے اوپر ہمارا پہلے وہ بائی لیٹرل تھا, پھر وہ شملہ معاہدہ ہوا, وہ آپ کو انٹرنیشنل تھا, شملہ معاہدہ ہوا, وہ بائی لیٹرل قرار دے دیا گیا. جو بھی دیا گیا میں اس ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا. مسئلہ ہے کیا؟ اگر ہم پیسفلی ایک چیز کا سولوشن نکال دیتے ہیں, اور چاہے وہ سب سے اچھی چیز جو سب ماننے کو تیار ہے
کہ جو یونائٹڈ نیشن کی قرارداد ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو جاتا ہے, پلیبیسائٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس کے اوپر ایک ڈیسیژن آ جاتا ہے. مجھے بتائیں اس وقت اگر آپ دنیا میں پیسفل طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں, ایک پروگریسو زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے جائے, اور ان سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد بھی اس کے آپ کے پاس کوئی آپ سمجھتے سے ہونا چاہیے, انہوں نے کہا کہ میوچلی دونوں سائڈوں سے اس چیز کو ختم کر دینا چاہیے. نیوکلیئر, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے پیسفلی تو دونوں سائڈز کو نیوکلیئر پروگرام رول بیک کر دینا چاہیے. آپ اس کے اوپر بیٹھ کے طریقے سے ون بائی ون کر کے کوئی سولوشن نکال سکتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, دیکھیے نیوکلیئر پروگرام کا آپ ایٹم بم آپ ٹھیک ہے ڈیٹرنس ہے نا, کیوں کس کے خلاف ڈیٹرنس؟ obviously آپ کنونشنل انیمی انڈیا کے خلاف ہے نا, اور کشمیر لنچ پہ ہے, بٹ علی بھائی از اٹ دی اونلی لنکیج, کشمیر از دی اونلی لنکیج. کنٹینشن کیا آپ کا افغانستان سے کوئی ایشو ہے اس طرح کا؟ آپ کا ایران کے ساتھ آپ کا انڈیا کے ساتھ ایک کشمیر ایشو ہے, سر مجھے بتائیں. ہیں آپ کے سر آپ کا انڈیا کے ساتھ صرف کشمیر ایشو ہے, شروع سے مسئلہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں اور آج بھی ہے. او بھائی جان, کشمیر ایشو از ون فیسٹ, آپ کے پاس سرکریک ہے, آپ کے پاس سیاست, there are thousand other things that you have with India. اگر آپ کا کشمیر حل ہو جاتا ہے جو سب سے آپ سمجھتے ہیں کہ نیوکلیئر پروگرام کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں, اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, امریکہ اور رشیا نے آپس میں یہ کیوں سائن کیا تھا؟ دنیا میں دو بڑی سپر پاورز وہ آپس میں کیا کہہ رہی ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے جو نیوکلیئر ایڈز ہیں ہم آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہے وہ کریں لیکن ہمارے ان کا علی بھائی they have a mind of their own, they deal in a different way. آپ پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں out of nowhere کہ ہم یہ رول بیک کر سکتے ہیں. ہمارے اوپر جو الزامات لگائے جاتے تھے, ہمیں دنیا میں ایک مودی 2018 سے پہلے ہمارے پوری دنیا میں کیا ہمارا نیریٹو تھا, انڈیا نے جو پھیلایا ہوا تھا دہشت گرد ہیں, ادھر سے چوسے کو دمل پور جاتے ہوتے ہیں, اور ساری دنیا میں کیا کہہ رہی ہوتی تھی, ڈو مور. آج کیا ہے ہمارا بیانیہ؟ آج ان کو پہلے نو مور, آج ہمیں بالکل ٹھیک ہے. اس پہ تو پرائم منسٹر انڈیا میری بات سنیں یار, امریکہ کو بیسس دینے کے اوپر پرائم منسٹر نے بڑا جواب دیا, اس کو بہت لوگوں نے سراہا, ایوریبڈی از پریزنگ ہم, بڑی زبردست بات ہے. بٹ وین پرائم منسٹر سیز دس آؤٹ آف دا بلو, ایک بات آ جاتی ہے کہ اگر کشمیر مسئلہ حل ہو جائے تو پھر دونوں ملکوں کو رول بیک کر دینا چاہیے. ہی نیور یوز دا ورڈ رول بیک, بٹ آپ کہہ رہے ہیں ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں. دیکھیں دنیا اسی طرح موو کی ہے نا, ایسی ایوولوشن پروسیس ہے. بٹ میں آپ کو دو بڑی سپر پاورز کی مثال دے رہا ہوں, انہوں نے آپس میں بیٹھ کے کہا کہ اوکے فائن, ہم آہستہ آہستہ اپنے جو اس چیز کو ہم واپس لیتے جائیں گے, اس چیز کو ختم کرتے جائیں گے. میری بات سنیں, ان سپر پاورز کے they have their own issues. انہوں نے اگر لڑائیاں لڑی ہیں, وہ ایک ان میں سے امپیریلسٹک اسٹیٹ ہے, اس نے کیا کیا ہے, کن کن ملکوں میں جا کے لڑائیاں لڑی, they have a different history. How can you compare orange with apples? اچھا چلے